السلام علیکم ناظرین اکرام۔ نماز باجماعت کی تاکید اور اس کا اہتمام۔ حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تو ایک آدمی ہے، لیکن اس کا مجھ سے جوڑ نہیں، وہ میری بات نہیں مانتا، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور نے فرمایا، پھر اجازت دینے کی گنجائش نہیں۔ امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ کو نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی تو آپ نے فرمایا، میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز باجماعت کے لیے لوگوں کا کسی کو امام بناؤں اور خود مسجد سے باہر جاؤں، اور جو آدمی مجھے نماز باجماعت چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا ملے اس کا گھر جلا دوں۔ اس پر میں نے عرض کیا، میرے اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت اور کچھ اور قسم کے درخت ہیں اور ہر وقت مجھے لے کر آنے والا ملتا نہیں، کیا میرے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور نے پوچھا، کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج کے موسم میں مکہ کے پاس ایک چشمے پر ایک جماعت جمع ہو گئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو ابو صائب کے خاندان کا ایک آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی، تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے کر دیا اور دوسرے آدمی کو آگے کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر نے حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس کی۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ذرا مجھے مہلت دیں۔ بات یہ ہے کہ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی اور موسم حج کا تھا، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ حجاج اکرام اس کی قرأت سن کر اسے ہی اختیار کر لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھا کیا تم نے اس وجہ سے اسے پیچھے کیا تھا؟ حضرت مسور نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تم نے ٹھیک کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ان سے کہا، میں امامت کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھنا بھول گیا، کیا آپ میرے نماز پڑھانے پر راضی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں، اور اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص صحابی، آپ کے نماز پڑھانے کو کون ناپسند کرتا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی نماز پڑھانے پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نماز میں رونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر حضور کو بلایا کرتے تھے، پھر حضور کھڑے ہو کر غسل کرتے۔ اب بھی مجھے حضور کے رخسار اور بالوں پر پانی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضور باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے، میں حضور کے رونے کی آواز سنا کرتی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عجیب بات جو دیکھی ہو وہ ہمیں بتا دیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر فرمایا، ایک رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑو، آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے اور جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ بھی پسند ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں روتے رہے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود گیلی ہو گئی اور بیٹھ کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدہ میں اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے آئے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ ترجمہ ہے، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی ہوتی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن الحاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں آخری صف میں تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے، سورہ یوسف آیت نمبر 86 پر۔ ترجمہ ہے، میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے 3 صف پیچھے سے ان کے رونے کی آواز سنی۔ نماز میں خشوع اور خضوع۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد
رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ لکڑی ہوں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہے نماز میں خشوع۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ کوئی لکڑی ہوں، بالکل حرکت نہ کرتے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات نماز کے خشوع میں سے ہے۔ حضرت ابن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اگر تم حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو تم کہو گے یہ کسی درخت کی ٹہنی ہے جسے ہوا ہلا رہی ہے، اور منجنیق کے پتھر ادھر ادھر گرا کرتے تھے، لیکن وہ نماز میں ان پتھروں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت زید بن عبداللہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے تو بہت ہی آہستہ چلتے، اگر کوئی چیونٹی ان کے ساتھ چلتی تو وہ اس چیونٹی سے بھی آگے نہ نکل سکتے۔ حضرت واسع بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے جسم کی ہر چیز قبلہ رخ رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے انگوٹھے کو بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب نماز پڑھا کرتے تو بالکل حرکت نہ کرتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کوئی ابھری ہوئی چیز ہیں جسے زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ حضرت عامس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ پڑا ہوا کپڑا ہوں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح نماز میں قبلہ رخ رہنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ نماز میں اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں قبلہ رخ رکھنے کا سختی سے اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ میں نے انہیں سجدہ میں یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ تو میرا سب سے زیادہ محبوب بن جا اور مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اور انہیں سجدے میں یہ بھی کہتے ہوئے سنا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ
عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے ان کے گھر گئے۔ وہاں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور علم بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، آپ آگے بڑھیں، کیونکہ ہم آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر میں اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جوتی اتاری اور نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مقدس وادی میں ہیں؟ اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابو موسیٰ، آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بات سنت میں سے ہے کہ گھر والا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کے غلام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت قیس بن سعد ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں تھے۔ ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا، میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی اپنے بستر کے اگلے حصے کا، اپنی سواری کے اگلے حصے کا اور اپنے گھر میں امام بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔